اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا کہ بعض حضرات امام ابن تیمیہ کو اہل سنت کا ترجمان اور اس طرح سے القابات دے رہے تھے، اور یاد رکھیں کہ امام ابن تیمیہ کا تعارف میں نے حافظ ابن کثیر سے پڑھا ہے۔ امام ابن تیمیہ جو کہ امام تقی الدین ابن تیمیہ 727 ہجری میں جن کا سن وفات ہے، یعنی امام ابن تیمیہ المتوفی 727 ہجری اور ان کے شاگرد ابن قیم المتوفی 791 ہجری، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم کے شاگرد آگے حافظ ابن کثیر جن کا سن وفات 774 ہجری ہے۔ جن استاد شاگردوں کی یہ تین آپس میں استاد شاگرد ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا جو نام آج بعض لوگ شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ تقی الدین ابن تیمیہ جو کہ شروع میں ایک بہت بڑا معتبر عالم تھا، اور علماء نے اس کی تاریخ اپنی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کی جو تعریف کرنے والے علماء تھے انہوں نے ہی ان کے ساتھ مناظرے کیے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی نشست ابن تیمیہ کی گمراہ کن عقائد پر ہی آئے گی۔ آج صرف میں ایک دعوت فکر اور علماء کی فتوے جو کہ ابن تیمیہ کے متعلق ہیں وہ دکھانے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ کو وہ شخص تھا جس نے کہا کہ ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے اگر نفلیں پڑھ لیے جائیں تو یہ جائز ہے، اور حالت حیض میں طواف کرنا جائز ہے، اور اس طرح کی کئی اور فتوے۔ حضور کی روزے کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے مدینہ جائیں اگر آپ، یعنی ایک شخص جو مکہ میں آیا اور مکہ سے مدینہ جا رہا ہے تو حضور کے روزے کی نیت سے جا رہا ہے نا اگر، تو وہ ابن تیمیہ کے فتوے کے مطابق کون ہے؟ وہ کافر ہے، جی، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ، کیونکہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی نیت کرنا حرام ہے، اور یہ امت کے اندر پہلا شخص تھا جس نے یہ فتویٰ دیا۔ تو حضور کے روزے کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ کس نے دیا؟ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے دیا۔ حالانکہ وہ کتنے صحابی تھے جو شام سے حضور کے روزے کی نیت کر کے سفر کرتے رہے، وہ اگلی بحث انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امام ابن تیمیہ کے گمراہ عقائد کے اوپر جو بات ہوگی تو انشاءاللہ اس کی میں کتابیں بھی دکھاؤں گا، اس گمراہ عقائد بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ وہ شخص تھا جس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ رب تعالیٰ کی ذات محدود ہے، اللہ کی ذات کا اگر کوئی حدود نہ مانی جائے تو پھر اللہ کے وجود کا ایمان رکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی حد نہیں ہے کہیں، اللہ انتہا اور حد سے اگر پاک مانا جائے تو پھر اللہ کی ذات کا وجود ہی نہیں ہم لے سکتے تصور کے اندر بھی۔ تو امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ ایک نیا یعنی فتویٰ دیا تھا، اور علماء کی رد اس میں کافی سخت رد بھی آئے، بلکہ امام ابو منصور بغدادی نے ایک کتاب لکھی الفرق علی رد حشامیہ کرامیہ مجسمیہ۔ امام ابو منصور البغدادی نے ایک پوری کتاب لکھی، اور اس کے اندر امام ابن تیمیہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ الحد اور انتہا سے پاک ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ قید ہیں حشامیہ اور کرامیہ اور مجسمیہ کے،
تو ان لوگوں کی عقائد گمراہی کا منحصر ہیں. اللہ تو حدوں سے پاک ہے، اور قرآن میں اللہ نے جو اپنے بارے میں صرف بیان فرمائی ہے ہم نے اسی پر ایمان لانا ہے. اور ابن تیمیہ نے موافقہ صریح المعقول اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 29 کے اوپر لکھا کہ اللہ کے لیے حد ماننے کے شواہد اور دلائل قرآن میں بھی ہیں، اللہ کی کتاب میں بھی ہیں، اور آیات اللہ سے بھی ثابت ہیں. اور جو ان کا منکر ہو وہ کون ہے؟ وہ قرآن کا منکر ہے، آیات اللہ کا منکر ہے. یعنی قرآن کی وہ آیات جو ذہنی معنی پر رسول مصطفیٰ علی العرش یا ید اللہ کے لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، تو ان الفاظات ظاہری کے اوپر ابن تیمیہ نے پیش کر کے کہا کہ اللہ کا تو وجود بھی ہے، اور اللہ کے جو ذات ہے وہ محدود ہے. تو اس کے اوپر امام ابن تیمیہ نے یہ حوالہ جات دے کر کہا کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کافر ہیں جو لوگ اللہ کو حدود میں نہیں مانتے، لامحدود مانتے ہیں. اور پھر امام ذہبی نے سیر اعلام البلاغ کے اندر، اس کے علاوہ امام ذہبی نے مختلف کتابوں کے اندر لسان المیزان کے اندر بھی سخت رد کیا ہے. لیکن یہاں پر لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا اللہ کے لیے حد کا مسئلہ کھڑا کرنا فضول اور غلط کاموں میں مشغول کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور علماء کو الجھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی صریح نص جو کہ علماء نے ہمیں بتائی ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو ناظرین، امام ابن تیمیہ ایک اس طرح کا گمراہ شخص تھا کہ اس کی عقائد انشاءاللہ آگے بیان ہوگی. میں صرف آپ کو علماء کی تصریحات پیش کر رہا ہوں ابن تیمیہ کے متعلق. میں حافظ ابن کثیر کا ادب کرتا ہوں، اور ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. ابن تیمیہ کی النبوہ کتاب کا میں حوالہ دیا کرتا تھا علماء کو کہ یہ پڑھیں، جو کہ حضور کے غیب کو بڑی روایت کے ساتھ لکھی جانے والی کتاب ہے. لیکن اس شخص کے بارے میں تو یہ گمراہ ترین شخص تھا. آگے چلیں. علامہ یوسف نبہانی نے یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی کتاب شواہد الحق کے اندر 2 باب قائم کیے. پہلا باب اس میں قائم کیا کہ ابن تیمیہ کی جن علماء نے تکفیر نہیں کی اور لیکن گمراہ کہا، یعنی آپ دیکھیں یوسف نبہانی نے صاف لفظوں میں شواہد الحق کے اندر پہلا باب اس پہ قائم کیا کہ وہ علماء جو قائم کر کے یہ بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ نہیں تھا، کہا اس کی گمراہی علماء نے بیان کی. پہلا باب قائم کیا کہ ابن تیمیہ کو کافر نہ کہنے والے علماء اور گمراہ کہنے والے علماء، تو یہ وہ علماء تھے جو معتاد تھے، انہوں نے کافر نہیں کہا. تو میں بھی کہتا ہوں کافر نہ کہیں، میں ابن تیمیہ کافر نہیں کہہ رہا، لیکن اس شخص کی گمراہی جو ہے وہ علماء نے اس کو بیان کی. تو یہ پہلا طبقہ تھا علماء کا جنہوں نے کافر نہیں کہا، لیکن کیا کیا؟ ابن تیمیہ کی ضلالت اور گمراہی کے اوپر متفقہ فیصلہ دیا. وہ آگے چل کے میں دکھاتا ہوں. اور پھر امام یوسف نبہانی نے، علامہ ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی، آپ نے شواہد الحق کے اندر دوسرا باب قائم کیا ان علماء کا جنہوں نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی اور تذلیل کی اور گمراہ ترین شخص کہا. اب وہ کون تھے یہ میں پیش کر دیتا ہوں. امام ابن حجر حسنی شافعی، انہوں نے کہا کہ اپنا فتاوی حدیثیہ کے اندر کہا کہ ابن تیمیہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور پھر وہ اس نے ایسی گمراہی کی طرف گیا کہ اللہ نے اسے اندھا، بہرا اور ذلیل اور رسوا کر دیا تھا. اور اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے فتوے دیے جناب امام ابن حجر حتمی نے، مکی نے. یا تو جو فیس بک کے میرے حضرات علماء ہیں ان سے گزارش ہے، یا ابن حجر حتمی کو مانیں، ابن حجر مکی کو مانیں، یا پھر امام ابن تیمیہ کو مانیں. اور پھر یہاں پر کہا کہ
ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو علامہ یوسف نبہانی نے باب قائم کیا ہے نا، اس کے اندر بھی انہوں نے جو دوسرا باب قائم کیا کہ کس کس نے امام ابن تیمیہ کی تکفیر کی ہے، تو اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی تکفیر کی ملا علی قاری نے، اور ملا علی قاری نے ایسی تکفیر نہیں کی، وہ آگے بتاتا ہوں کیسے تکفیر کی ہے۔ اور پھر علامہ شہاب الدین الخفاجی نے، ان دونوں علماء نے شرح شفا کے اندر اپنی جو شفا کی شرح کی ہے، کتاب شفا کی شرح کی، اس کے اندر امام ابن تیمیہ کو کافر کہا ہے اور گمراہ ترین شخص کہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی حسین اور شہزید کے نام سے، یہ کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابن تیمیہ نے ٹل لگائے ہیں، زور لگایا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ امام جو ہے حسین علیہ السلام باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے مدینہ چھوڑا اور انہوں نے اسلام کی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک حاکم وقت کے سامنے اسٹرگل کیا، اور یہ بیان کیا کہ جو یزید تھا وہ جنتیوں میں سے ہے، اور حدیث قسطنطنیہ کے اوپر ایک بری بحث کر کے امام حسین کو قصوروار اور یزید کا دفاع کیا ہے، جو کہ اہل سنت کے عقائد کے بالکل صحیح مخالف ہے۔ میں امام تیمیہ کو برا نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا ان کو اہل سنت نہیں کہوں گا، میں اہل سنت ان کو نہیں کہوں گا۔ میرا آج کلپ کا مقصد ہے کہ امام ابن تیمیہ اہل سنت نہیں ہے، امام ابن تیمیہ اہل سنت نہیں۔ اچھا، اب جو ہے پھر آپ دیکھیں ملا علی قاری شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبور، زیارت انوار کی زیارت کو اور اس سفر عالی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آپ نے تفرات کا جو ہے شکار ہوئے ہیں، اور اس بہترین اور عالی مقام سفر جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے ہے، اس کو حرام قرار دیا، اور اس کو حرام قرار دینے والے کو شرح شفا کے اندر ملا علی قاری پرانے معنی کا بانی جو ہے کافر قرار دیا، اور صرف خود کافر نہیں کہا، شرح شفا کے اندر لکھا ہے کہ جمہور علماء نے حافظ ابن تیمیہ کو حضور کی زیارت کی سفر نیت سے سفر کرنے کو اور اس مقام اور مستحب عمل کو حرام کہنے کی وجہ سے جو ہے کافر قرار دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں ملا علی قاری اور اس زمانے کے سارے علماء نے تکفیر ابن تیمیہ کی ہے۔ پھر اسی طرح علامہ سبکی نے جب یہ فتویٰ سامنے آیا، اس فتوے کو سامنے رکھ کر کے علامہ سبکی رحمہ اللہ نے زیارت قبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے اوپر کتاب لکھ دی ابن تیمیہ کے رد میں، اور کتاب کا نام رکھا شفاء السقام فی زیارت خیر الانام کے نام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں حضور کی زیارت کے سفر کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور پھر علامہ شہاب الدین الخفاجی نے شرح شفا کے اندر کہا کہ ابن تیمیہ کے کفر پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے، کیونکہ مستحب سفر اور عالی سفر مقام عالی اس سفر کو حرام قرار دینے والے کو علماء نے کافر کہا ہے۔ اب ابن تیمیہ کی تکفیر میں نے نہیں کی، جو میں نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آج لوگ ان کو کافر کہیں، میں یہ کہتا ہوں ان کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے رد القامہ اپنے کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 155 میں حافظ ابن تیمیہ کے متعلق لکھتے ہوئے کہا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ ہے جس نے کہا کہ علی کو رسوائی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا۔ یہ اگلی قسط میں انشاءاللہ ڈیٹیل کتاب دکھا کر کے بات کروں گا کہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا حافظ ابن حجر نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے جنگ کی، اور حضرت علی کا جو قتال تھا وہ صرف اپنی سرداری کے لیے اور خلافت کے لیے تھا، دین کے لیے نہیں تھا۔ حضرت علی کی جنگ جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سرداری کے لیے، خلافت کے لیے تھی، دنیا کے لیے تھی، دین کے لیے نہیں تھی، اور حضرت علی کو سخت رسوائی ہوئی،
اور اس وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور عزیز جو ہے تذلیل ہوئی حضرت علی کی اسی وجہ سے کہ حضرت علی نے جو جنگ کی تھی وہ کس لیے کی؟ دنیا داری کے لیے کی تھی۔ پھر اسی جو ہے در القامہ، اور پھر اسی در القامہ کے اندر جو ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا، وہ انشاءاللہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا میں، کہ انہوں نے کہا کہ عثمان غنی دولت کے لالچی انسان تھے، اور انہوں نے اپنی خلافت میں دولت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس لیے حضرت عثمان کی خلافت کمزور رہی۔ اور پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ لفظ لکھے ابن تیمیہ نے، یہی در القامہ کے اندر ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ ابو بکر نے بڑھاپے کے اندر ایمان قبول کیا، اور بوڑھاپے کے اندر کسی مسئلہ کے تحت ایمان قبول کیا، دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت علی کا جو اسلام قبول کرنا تھا وہ تو حضرت علی نے بچپن میں کیا تھا، اور بچوں کا جو ہے ایمان لانا وہ ناقص ہوتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس نے بہت بڑی بڑی ایسی چیزیں لکھی ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، امام ابن تیمیہ کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے ہم، باقی وہ محقق تھے، عالم تھے، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، ان کی تحقیق پہ وہ خطاب پر گئے، بات ختم، میں کافر نہیں کہوں گا، لیکن ان کی جو تحقیق ہے وہ کافی خطرناک ہے، اہل سنت کے مرض سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔